یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں، جو قدرت والا نام ہے، جس کے نام میں قدرت، طاقت پائی جاتی ہے، ڈسٹرکٹ ایونجلسٹ جان کادر فرام نیو اپوسٹولک چرچ انٹرنیشنل دبئی UAE سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ حسب دستور خداوند کے پرستار، پیار کرنے والے گاسپل سنگر سمیر ڈیوڈ میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیاری آواز آج لے کر ایک بار پھر ہمارے پیارے بھائی دوست خداوند سے پیار کرتے ہیں شاہ رخ گل، جو کہ آن لائن ہے ہمارے ساتھ، اور آج ڈیووشن آورز پروگرام میں جو ہمارے خاص مہمان ہیں، میں ان کا پہلے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ان کا تعلق بھی نیو اپوسٹولک چرچ انٹرنیشنل سے ہے۔ اس وقت وہ فیس بک آن لائن ہے ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یوٹیوب پر اور زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جناب شیپرڈ ویزل صدیق گل صاحب، جو کہ نوجوان خداوند کے خادم ہیں، اور خداوند میں ان کی بہت سی خدمات ہیں پنجاب کے اندر، راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر جو ان کا ورکنگ ایریا ہے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے جناب شیپرڈ ویزل صاحب جو ہے ان سے سنیں گے۔ سب سے پہلے میری طرف سے، جناب سمیر ڈیوڈ کی طرف سے، شاہ رخ گل صاحب کی طرف سے، اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ہمارا جو بچہ ہے، بیٹا ہے کیلوین کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاور صاحب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں ہمارا محبت بھرا سلام، اور اسلام کو قبول کریں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، اس پروگرام کی ابتدا میں آئیں، ہم سب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو باندھیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، تو جو رب ایمانویل ہے، تو جو یہوہ یری ہے، تو نے اپنے پیارے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اب ہم ایک اور گیت سنیں گے جناب سمیر بھائی کے وسیلہ سے۔ خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ برسا جاتی ہے، روح کی بارش برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، پریم کی برکت برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ شفا کا منبع یسوع مسیحا، چھونے کا اس کو وقت ہے یہ، شفا کا منبع یسوع مسیح
کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے یہ، پریم کی برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، روح کی بارش برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ تیرے گناہ چاہے ہو کرمزی، تیرے گناہ چاہے ہو کرمزی، برف کی مانند دھو دے گا وہ، تیرے گناہ چاہے ہو کرمزی، برف کی مانند دھو دے گا وہ، پانی اور روح سے دے گا ختم، جھرنوں میں زندگی دے دے گا وہ، پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں میں زندگی دے دے گا وہ، پریم کی برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، پریم کی برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا دی 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 ہے۔ عزیزو، جب پیارے بھائی سمیر نے یہ گیت شروع کیا تو میرے دل میں خداوند نے کلام مقدس کی آیت جو ہے وہ ڈالی، اور میں چاہوں گا اس آیت کو پڑھنا کہ ہم نے شفا ایسے نہیں پائی۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے قائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے، اس کے مار کھانے سے۔ میرے دوستو، یہ وہ خادم ہے جسے خدا نے اس دنیا میں بھیجا، مسیح، اور اس کے مار کھانے سے، صلیبی موت گوارا کرنے سے، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹکوانے سے، پسلی میں نیزہ کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے اپنا قیمتی خون جو ہے وہ بہایا۔ ہم اس کے بیش قیمت خون سے خریدے ہوئے اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ لیکن میرے عزیزو، شفا پانے کے لیے بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، اعتقاد کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 تاریخ کی رات کو اچانک میرے
लेफ्ट साइड में पेन हुई, मैं बहुत घबरा गया। डॉक्टर ने पहले मुझे कहा कि ये मसल्स पेन है, फिर उसने कहा कि जी मैं एक ईसीजी लेना चाहता हूं। ईसीजी ली तो उन्होंने मुझे कहा ये ईसीजी पकड़ो और जल्दी से इमरजेंसी में चले जाओ, और गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, किसी को बुलाओ। और मैं फिक्र में पड़ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आई एम ओके, आई एम फाइन, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है। कह लगे नहीं प्लीज आपने कहीं नहीं जाना। मैंने एक दोस्त को, मेरे बहुत ही प्यारे हैं, प्यारे तो सारे मेरे भाई हैं, मेरे साथ नाराज भी हो रहे थे, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया, लेकिन उस वक्त जो ज़हन में आया वही किया। मैंने अपने दोस्त सोहेल साहब को बुलाया, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मेरा जो बीपी था 120 और नीचे 80 था, जब हॉस्पिटल पहुंचा था 295 हो चुका था। मेरी ईसीजी हुई, डॉक्टर जो ईसीजी स्पेशलिस्ट उसने देखा, उसने कहा डोंट वरी, बिल्कुल। उसी दौरान मैसेज किया प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम इन द हॉस्पिटल। घर पर हर एक को, और खुदावंद का शुक्र हो, फजल से खुदावंद के खादमों, खुदावंद के लोगों की दुआओं के वसीला से जब मेरे हार्ट टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, एक्सरे हुए हार्ट के लेफ्ट साइड के, मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। खुदावंद की तारीफ, प्रेज गॉड। और मैं जो शिफा जो है वो यीशु पर ईमान, कि वो खुदा का बेटा है, ईमान लाने का वसीला से है कि उसने मेरी खातिर सलीबी मौत को हरा की। उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई, और इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूं समीर भाई का, जिन्होंने ये गीत गाया कि उसके बार खाने से हमने शिफा पाई। आए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब शाहरुख गिल साहब हमारे साथ हैं, मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो खुदावंद की हमदो स्ताइश में आगे लेकर चले। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूर से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूर से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मयूरी से, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूर। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे, छांट मुझे जैसा भी हूँ अपनी महबूब से, छू मुझे छू यीशु
मुझे छू यीशु मुझे छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी खुशबू से। थैंक यू, बहुत अच्छा गीत था। छू मुझे, छू अपनी हजूरी से। मेरा दिल वाकई जब खुदावंद यीशु हमें छूता है, उसका पाक रूह हमें छूता है, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है, हमारे रास्तों को तब्दील कर देता है, हमारी सोचों को तब्दील कर देता है। और इसलिए मेरे अजीजों, खुदा करे आज के इस डिवोशन आवर्स के अंदर जहां जहां मेरे बहन भाई इस गीतों को सुन रहे हैं, खुदा का पाक रूह ने छुए, खुदा का रूह ने छुए, ताकि उनकी जिंदगियां तब्दील हो और वो खुदावंद का नाम और जलाल जाहिर करे। क्या खुदावंद ने उनकी जिंदगियों में बड़े काम किए हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, शेफर्ड साहब हम एक और गीत सुनेंगे जनाब समीर भाई के वसीला से। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता
یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا اور پاک اور صاف کر دیتا ہے. اور اسی لیے جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں ہم خدا کے بدن اور خون کو نوش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بدن اور خون کو کھانے اور پینے سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اس کے کھانے اور پینے سے ہم زمین کی آزمائشوں پر غالب آتے ہیں. اور میرے دل ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جس نے اپنے قیمتی خون سے ہمیں خریدا ہے. میرے دل جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج ہمارا جو مہمان ہے، میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں خدا کے خادم شیپرڈ ویزل صدیق گل صاحب کو، جن کی خدمات جو ہے پاکستان میں ہے اور اس وقت وہ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ آن لائن ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پیارے بشپ صدیق گل صاحب کے بیٹے ہیں. ہمارے شیپرڈ صاحب نے کہا کہ جی میں ایک گیت گانا چاہتا ہوں. شیپرڈ صاحب آپ پہلے ایک گیت گائیں اور پھر اس کے بعد کلام کو کنٹینیو کریں. پہلے ہم ایک گیت سنیں گے جناب شیپرڈ ویزل گل صاحب سے، اور اس کے بعد وہ کلام کا حصہ جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. جی تھینک یو. رودا مسا رودا مسا رودا مسا رودا مسا یسو دیا بندیا آن کے وسا یسو دیا بندیا آن کے وسا رودا مسا رودا مسا رودا مسا رودا مسا یسو اگے کیڑی چیز ٹھہر سکتی نام اودا لوے اودے اگے نسدی یسو اگے کیڑی چیز ٹھہر سکتی نام اودا لوے اودے اگے نسدی محنت میں کر دی نہیں آدھی سرا محنت میں کر دی نہیں آدھی سرا رودا مسا رودا مسا رودا مسا رودا مسا زور ابلیس دا ٹوٹ گیا ہے ویزلا یسو دے اگے جھک گیا ہے زور ابلیس دا ٹوٹ گیا ہے ویزلا یسو دے اگے جھک گیا ہے یسو ہووے نال فیری کدی پرواہ یسو ہووے نال فیری کدی پرواہ رودا مسا رودا مسا رودا مسا رودا مسا. شیپرڈ صاحب ہمیں تو آج پتا چلا کہ آپ بڑا خوبصورت سنگر بھی ہیں، گاسپل سنگر ہیں. سو گاڈ بلیس یو. لیٹس کنٹینیو. ابھی ہم آپ سے خدا کا کلام سنیں گے. جی میں تلاوت کی خداوند کے بابرکت کلام میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آیت جسے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا بابرکت کلام میرے اور آپ کے لیے آج جو پیغام لے کر آتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. خدا ابتدا سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہے.
ہم ہر روز خداوند کی قدرت، محبت اور شفقت کا زبردست تجربہ پاتے ہیں۔ خدا نے کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہم گناہگار بھی کیوں نہ ہو تو بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو اس بابرکت کلام کے وسیلہ سے آج جو پیغام ہم اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا، خدا نے کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہم سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اور عزیزو، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے خداوند کے ہمیشہ ساتھ رہیں، اور خدا آج ہم سے جو ایکسپیکٹ کرتا ہے، خدا آج ہم سے جو توقع رکھتا ہے، وہ عزیزو خدا نے یشوع سے بھی کہیں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہوں۔ ہم کیسے مضبوط ہوں گے؟ جب عزیزو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا توکل مضبوط ہوگا اور خدا پر یقین ہمارا مضبوط ہوگا، تو عزیزو ہم خود بھی مضبوط ہوں گے۔ اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو بڑے سے بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے عزیزو، پھر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہوں۔ عزیزو اگر ہم مضبوط ہوں گے تو عزیزو ہم بہت ساری قوتوں پر غالب آئیں گے۔ اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو شیطانی قوتوں پر غالب آئیں گے، ہم گناہ پر غالب آئیں گے، اور اگر ہم جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے تو عزیزو بہت ساری بیماریوں پر غالب آئیں گے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ عزیزو خدا باپ نے آج تک ہمیں سنبھال کر رکھا، وہ آج تک ہمارے ساتھ رہا۔ عزیزو اس خطرناک دور میں بھی جب ہم کسی سے ہاتھ ملانے سے قاصر، ہم کسی کو گلے لگانے سے قاصر، اور تو بھی خدا نے عزیزو ہمیں سلامتی بخشی، ہمیں مضبوطی بخشی، ہمیں استحکام بخشا۔ اور عزیزو جب ہم خداوند کے بابرکت کلام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اطمینان پاتے ہیں، ہم تسلی پاتے ہیں کہ خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ ہم مضبوط ہوں اور حوصلہ رکھیں۔ عزیزو جب آپ گھبراتے نہیں، جب آپ کسی مصیبت کو دیکھ کر بھاگتے نہیں، تو عزیزو خدا آپ سے خوش ہوتا ہے۔ خدا دلیر لوگوں کے ساتھ ہے۔ خدا داؤد کے ساتھ اسی لیے تھا کہ داؤد دلیر تھا۔ داؤد نے اس بات کو بیان کر دیا کہ میں مقابلہ کروں گا جاتی جولیت کا، اور عزیزو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور عزیزو یہی سبب تھا کہ وہ خداوند کی نگاہ میں آیا، اور عزیزو خدا نے اسے برکت دی۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم حوصلہ رکھیں، ہم مضبوط ہوں، ہم قوتوں پر غالب آئیں، اور اس نے کہا تم شیطان کا مقابلہ کرو گے تو وہ تو بزدل ہے، وہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔ اور عزیزو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خوف نہ کھائیں، ہم کبھی نہ گھبرائیں۔ خداوند کے کلام میں بڑی بہت زیادہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، حوصلہ رکھ، تم مت ڈرو۔ خدا بار بار تسلی دیتا ہے، خدا بار بار اطمینان دیتا ہے، خدا ہمیں وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے جس کی عزیزو آج ہمیں ضرورت ہے۔ اور یقیناً آج تک جو خدا نے ہمیں دیا عزیزو وہ خداوند کی محبت ہے۔ اور عزیزو جب ہم مضبوط ہوتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، خوف نہیں کھاتے اور بے دل نہیں ہوتے، چوتھی بات کہ بے دل نہ ہو۔ بے دل ہم کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم دعا بھی کریں اور اس کے بعد شک کریں، ہم ایمان بھی رکھیں اور اس کے بعد یقین نہ کریں۔ اور عزیزو دنیاوی طور پر میں سے یوں بیان کروں گا کہ ہم دوائی بھی کھائیں اور پرہیز نہ کریں تو عزیزو ہم کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے۔ اسی طرح
جب ہم عزیزو بے دل ہوتے ہیں تو عزیزو ہم بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک زبردست مثال ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے۔ زکریا کاہن ہیکل میں لوگوں کو خدا کا کلام سناتا تھا، اور اس نے یہ ایک دعا کی کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، اور لکھا ہے کہ اس کی دعا سن لی گئی، اور فرشتہ ہم کلام ہوا، اور اس نے زکریا کاہن سے کہا کہ زکریا کاہن تیری دعا سن لی گئی، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اور عزیزو ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں، کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، اور یہی بات عزیزو خدا کو پسند نہیں ہے کہ یہ بے دل ہوئے، انہوں نے یقین نہیں کیا۔ آج بھی جب عزیزو ہم دعا کریں اور شک کریں تو عزیزو یہ بات خدا کو پسند نہیں۔ ہم خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا غیور ہے، پر عزیزو اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ غیور کا مطلب ہے کہ خدا غیرت رکھتا ہے۔ اسی لیے عزیزو خداوند یسوع مسیح بھی جب ہیکل میں گیا اور اس نے دیکھا کہ میرے باپ کے گھر کو، خدا کی مقدس ہیکل کو انہوں نے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے، تو لکھا ہے کہ مسیح نے کہا اے باپ مجھے تیرے گھر کی غیرت کھا گئی۔ تو عزیزو جب ہم بے دل ہوں گے، ہم یقین نہیں کریں گے، تب عزیزو خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا، اور اس بات کا خمیازہ زکریا کاہن نے بھگتا تھا۔ اور عزیزو زکریا کاہن کو پھر فرشتے نے کہا کہ تو اس وقت تک گونگا ہو جائے گا جب تک تیرے ہاں لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا زکریا کاہن کا بیٹا تھا، اور عزیزو زکریا کاہن ہو کر خود اس بات پر اس کا ایمان نہ تھا۔ دعا تو اس نے کی، لیکن اس کے بعد اس نے یقین نہیں کیا، شک کیا، بے دل ہوا، اور یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی، اور عزیزو پھر زکریا کاہن کی آواز کو خدا نے بند کیا۔ آج بھی میرے عزیزو جب ہم خداوند کی باتوں کو تسلیم کریں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تو پھر عزیزو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ ہمارا خدا بچپن سے لے کر آج تک ہمیں سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ خدا نے ہماری زندگی میں بہت کچھ ہمیں دیا، اور عزیزو آج کا یہ دن ایک ہم زبردست تجربہ پاتے ہیں کہ آج کا یہ دن بھی خدا نے ہمیں دیا کہ ہم اس کی حضوری میں ایک جماعت کی صورت میں ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ تو عزیزو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اس جہان میں ہوں یا اگلے جہان میں، تو بھی ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو آئیں عزیزو ہم بھی اپنے خدا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ دانیل نے جب دعا کی تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے یا نہیں، پر میرا یہ ایمان ہے کہ میں اپنے خداوند کے ساتھ ہوں۔ ہم بھی ایسے ایمان کا اظہار کریں اور اس بات کو بیان کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ خدا نے عزیزو ہم سے محبت کی، خدا نے ہم سے پیار کیا۔ یوحنا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو خدا تو ہم سے پیار کرتا ہے، خدا کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ عزیزو جب ہم گناہگار بھی ہوں، جب ہم خطاکار بھی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور یہی بات عزیزو داؤد کی زندگی میں بھی تھی۔ داؤد نے بے شمار غلطیاں بھی کی، لیکن اس کے باوجود وہ رہا اپنے خدا کے ساتھ۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا
زبور نویس داؤد یوں بیان کرتا ہے، میں کماں گا یہ ہوا دے اگے ضرور، میں مناں گا اپنے گناہ دے قصور۔ جب آج ہم اپنے گناہوں کا بھی اقرار کر لیتے ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تب عزیز و خدا خدا ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ فیصلہ خدا نے کرنا ہے، ہم صرف التجا کر سکتے ہیں، اور عزیز و خدا رحیم خدا ہے، وہ رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں عزیزو کبھی دیر نہیں لگاتا۔ ہم اس کے پاس آنے میں دیر لگاتے ہیں، لیکن عزیزو خدا ہم سے آج بھی پیار کرتا ہے۔ خدا آج بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے، برکتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ آئیں عزیزو، آج کا کلام ہماری زندگیوں میں ایک بہترین پیغام لے کر آتا ہے کہ خدا نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں عزیزو، وہ بہت کچھ خدا سے پاتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا پر ایمان، یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے میں بے دل ہو جاتے ہیں زکریا کاہن کی طرح، تو عزیزو وہ بہت ساری برکتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ زکریا کاہن کی آواز کو خدا نے بند کیا، تو آج عزیزو ہم بھی جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بے دل نہ ہوں، بلکہ پورے ایمان، یقین اور توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں اور اطمینان رکھیں۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنی زندگیوں پر کچھ دیر کے لیے غور کریں، کیا آپ نے زندگی میں کیسے کیسے وقت دیکھے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر عزیزو اس وقت تک آپ نے بہت کچھ دیکھا، آپ نے بڑے گناہ بھی کیے، تو بھی خدا نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور عزیزو خدا آپ کو کبھی چھوڑے گا بھی نہیں۔ صرف ہم اپنے آپ پر، اپنی خامیوں پر، اپنی کمزوریوں پر غالب آنا سیکھ جائیں، ہم ان قوتوں پر غالب آئیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، ہم اپنے گناہوں پر غالب آئیں جو خدا کی بادشاہی سے ہمیں باہر رکھتے ہیں۔ عزیزو، خدا کی بادشاہی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور عزیزو، جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خدا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور عزیزو، خداوند نے کلام مقدس میں بہت دفعہ اس بات کو بیان کیا کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے ان تمام رسولوں کا چناؤ کیا جو عزیز و دلیر تھے۔ خدا کے کلام میں سے جو ابھی ہم نے تلاوت سنی، وہ یہی ہم نے بیان کر، مضبوط ہو، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ اور عزیزو، یہ چاروں باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی، خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ دلیر ہیں عزیزو، مشکل حالات کو دیکھ کر بھاگتے نہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اور عزیزو، ہم نے بہت دفعہ خداوند کی قدرت کا تجربہ پایا۔ ہم اپنے ایمان پر، اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا خدا نے ہمیں کسی سے پیچھے رہنے دیا؟ وقت اور حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، خدا نے ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دیا۔ بہت ساری قوتیں آج بھی آپ کے ایمان سے آپ کو انحراف کروانے کی کوشش کرتی، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ڈی ٹریک ہو جائیں، ہم خداوند کی بادشاہی کی راہ کو چھوڑیں اور بلکہ دنیا داری پر اور اپنے دنیاوی معاملات پر زیادہ فوکس کریں۔ پر عزیزو، ابھی بھی ہم نے ایک تجربہ پایا کہ جب ہم اس پروگرام کو شروع کر رہے تھے، ہم نے بڑے خوبصورت گیتوں کو سنا، اور جب ہم خداوند کی آواز کو سننے والے تھے، خداوند کے کلام کو سننے والے تھے، تو عزیزو ٹیکنیکل فالٹ کا بھی ہم شکار ہوئے۔
تو بھی عزیزو ہمارا ایمان ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں عزیزو خداوند کی حضوری بھی یہاں پر موجود ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ موجود ہوں۔ عزیزو آج اس وقت بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے ہم خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، ہم اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں عزیزو ایک بیج کی مانند بو دیا جائے گا۔ جو لوگ خداوند کے اس کلام کو اپنے دلوں اور خیالوں میں قائم رکھیں گے عزیزو وہ بہت سارا پھل لیں گے، اور وہ کلام وہ پیغام یہی ہے کہ خدا نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوط ہوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، خدا یہ چاہتا ہے آپ خوف نہ کھائیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کبھی بھی بے دل نہ ہوں۔ اور عزیزو جب ہم ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی بیش باقیمتی باتیں ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور تمہیں واپسی میں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھو کہ جیسی میں نے تم سے رکھی، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت باتیں عزیزو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی، ہمارے حوصلوں کو بڑھاتی اور عزیزو ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تب عزیزو ہم مضبوط ہوتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، خوف نہیں کھاتے اور کبھی بھی بے دل نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ خداوند کے ساتھ مخلص ہیں، منسلک ہیں عزیزو انہوں نے بڑی قدرت کو دیکھا، انہوں نے عزیزو کوفتوں پر غالب آنا سیکھا۔ اور عزیزو آج شیطان کیا کرتا ہے؟ آج شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی قدرت سے، شفقت سے، محبت سے محروم رہیں، وہ ہمیں دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بھی عزیزو جب ہم ایمان، یقین، بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے، جیسے خدا نے داؤد کے ساتھ پیار کیا۔ داؤد نے بہت خطا کی، اس کے باوجود خدا نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جب بھی دعا کی بڑے ایمان، یقین، بھروسے اور توکل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، اور اتنی محبت کے ساتھ کہ پھر خدا کو یہ کہنا پڑا کہ داؤد جب تو زمین پر دعا کرتا ہے تو میں آسمان پر بیزار ہو جاتا ہوں۔ آئیں عزیزو ہم بھی اپنی دعاؤں میں ایسی قوت کو مانگ لیں، خداوند کے مسا کو مانگ لیں، اس کی الوہیت کو مانگ لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور عزیزو جب ہم دنیاوی قوتوں پر غالب آئیں گے تو عزیزو روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ یہی بات داؤد میں پائی، وہ گناہ گار ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا تھا۔ زبور نویس داؤد نے زبور 55 میں کہا، دگا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے، پر ہے میری آس ہمیشہ یا رب تیرے اتے۔ وہ جانتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت ساری غلطی ہوئی، میں خطا کار ہوں، اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دگا باز تے کبھی بھی اپنی عمر کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ پر ہے میری آس ہمیشہ یا رب تیرے اتے۔ عزیزو ہماری آس، ہمارا محکم قلعہ، ہماری پناہ گاہ، ہمارے چھپنے کی جگہ، عزیزو ہماری بخشش کی جگہ، عزیزو ہمارے اطمینان کی جگہ ہمارا خدا ہے، اور وہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوا۔ عزیزو ہم گناہ گار بھی ہوں تو بھی خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کے لیے آئے۔ ایک شخص نے چھاتی پیٹ پیٹ کر، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس مسئول لینے والے شخص کی طرح نہیں،
मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं, मैं पूरी दायकी देता हूं। अजीजों, ये रास्तबाज शख्स, इसकी बाबत खुदा का कलाम कहता है कि ये रास्तबाज। और उसके बाद हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि दूसरा शख्स जो गुनाहगार था, खताकार था, अजीजों, वो भी हैकल में आया, लेकिन वो मज़बे के पास भी नहीं गया। पीछे ही खड़े होकर उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं तो इस लायक नहीं कि अपनी आंखें उठाकर तेरी तरफ देख सकूं, तो मुझ गुनाहगार शख्स पर रहम कर। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, हम ये पढ़ते हैं कि गुनाहगार खुदा की बारगाह से रास्तबाज होकर चला गया, और जो रास्तबाज था वो गुनाहगार ठहराया गया। हम अपने आप को खुदावंद के सामने जब पेश करते हैं, फैसला खुदा करता है, माफ खुदा ने करना है। और अजीजों, कलाम हमें यह सिखाता है कि ना रब जिसने पापां दा करदा हिसाब, वो तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। अजीजों, जब खुदा किसी से प्यार करे तो फिर उसके गुनाहों को भी हिसाब में नहीं लाता। सिर्फ अजीजों, इस बात की जरूरत है कि हम अपने खुदा के साथ मुखलस हो जाएं, हम अपने खुदा के हजूर झुके और तौबा करें, अपने आप को हकीर जाने। कलाम मुकद्दस में हम ये सीखते हैं कि जब तुम सब कुछ कर चुको तो ये कहो कि हम तो तेरे निकम्मे नौकर हैं। हम अपने आप को सुपरमैन बनाने की कोशिश ना करें, हम ज्यादा दानिश्वर बनने की कोशिश ना करें। अजीजों, खुदा सादा और रास्तबाज लोगों के साथ, अजीजों, खुदा उन लोगों के साथ है जो खुदा के साथ मुखलस हो जाते हैं, जो खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जो खुदा को अपना लेते हैं, जो अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देते हैं, जो अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर देते हैं। आज भी अजीजों, जो गुनाहगार लोग जज के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर जज के पास ये इख्तियार है कि वो उसे सजा दे या उसे रिहाई बख्शे या उसके साथ कुछ भी सलूक करे। ये फैसला जज का है। इसीलिए अजीजों, हम अपने आप को रास्तबाज बनाने की कोशिश न करें। अजीजों, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि उसने ये सब कीमती बातें, बेशुमार कीमती बातें दना लोगों से छुपाई और हम पर, बेवकूफ लोगों पर जाहिर की। आज भी अजीजों, खुदा ने जिन लोगों का चुनाव किया है, जिन लोगों को खुदा ने चुन लिया है, खुदा ने फिर उनकी खामियों को भी नहीं देखा, खुदा ने उनकी कमजोरियों को नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह के चुनाव को आप देखें कि मसीह ने जब अपने 12 रसूलों का चुनाव किया, तो अजीजों, आप मत्ती रसूल की जिंदगी पर गौर करें कि मत्ती रसूल मसूल लेने वाली चुंगी पर बैठता था। क्या वो लोगों की नजर में बड़ा रास्तबाज था? अजीजों, वो तो उस वक्त का टैक्स कलेक्टर था और ऐसे लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। मसीह ने उसकी तरफ देखा और वो सब छोड़कर मसीह के पीछे हो लिया। पतरस को देखें, पतरस मछेरा था। अजीजों, उसका तो सारा वक्त ही दरियाओं में, समुद्रों में गुजरता था, मछलियां पकड़ने में। अजीजों, उससे तो बदबू आती है। आज भी मछेरों से हाथ मिलाएं, उनके करीब जाए तो उनसे बदबू आती है। मसीह ने उसका चुनाव किया। आज अजीजों, जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम कोई रास्तबाज नहीं, हम भी खुदावंद के लोग हैं और गुनाहगार हैं। तो भी खुदा हमसे प्यार करता है, तो भी खुदा ने हमें चुन लिया है, तो भी खुदा ने हमारा चुनाव किया है। आज भी जब अजीजों हम उसकी खिदमत के लिए, उसके काम के लिए, उसके खेत में काम करते हैं, तो अजीजों हमें अपने आप पर फख्र होना चाहिए। खुदावंद के खेत में सिर्फ इंसानों ने नहीं, बल्कि अजीजों बहुत सारे जानदारों ने भी काम। यूना नबी को एक मछली ने अपने पेट में 3 दिन तक जिंदा रखा। क्या ये खुदावंद के खेत में उसने काम नहीं किया? एक नबी के लिए कौवा
گوشت تو روٹی لے کر جاتا رہا، آج تو کبھی روٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ کھا رہے ہوں، آپ کے آگے سے گاؤں میں ایسے بہت سارے معاملات میں نے بھی دیکھے ہیں کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کوا روٹی اٹھا کے آگے سے لے جاتا ہے۔ معاملات ایسے ہیں، لیکن خداوند کے کھیت میں کوے نے بھی کام کیا۔ وہ نبی کے لیے غار میں روٹی لے کر اور گوشت لے کر جاتا تھا۔ تو آج تو عزیزو خدا مجھے اور آپ کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ خدا آج ہم سے بھی کام لینا چاہتا ہے۔ آج اس وقت بھی جب ہم خداوند کے کلام کے لیے، اس کی پرستش اور حمد و ثنا کے لیے یہاں پر جمع ہے، تو عزیزو صرف ہم 2-3 لوگ نہیں، ہمارے پیچھے بھی بہت اچھا ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ آپ ہمیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی کوئی دکھانے والے پیچھے بیٹھے ہیں۔ خدا ان سے بھی یہ کام لے رہا ہے۔ خدا انہیں بھی برکت دے گا، خدا آپ کو بھی برکت دے گا، اور خدا ہمیں بھی اپنی برکتوں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ آئیں عزیزو، ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں، منسلک رہیں، مضبوط ہوں، حوصلہ رکھیں، خوف نہ کھائیں۔ اپنی یوتھ کو، اپنی کانگریگیشنوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے لوگوں کو اس بات کو بیان کر دیں کہ خدا نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، صرف آپ مضبوط ہوں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ خوف نہ کھائیں۔ تو عزیزو، یہ پیغام آج ہم سب اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں تاکہ خدا ہم سب کو اپنی نعمتوں اور برکتوں میں شریک رکھے۔ آمین۔ آمین۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت ہی خوبصورت پیغام تھا، ساری ٹیم۔ بہت ہی خوبصورت پیغام ہم نے سنا، جی تھینک یو۔ اور واقعی جی پیغام thank you سن کے صاحب۔ ہمیں بھی بہت حوصلہ ملا ہے۔ بے شک ہم کبھی کبھی ڈسہارٹیڈ ہو جاتے ہیں بہت سے کاموں میں، لیکن خداوند کا کلام، اس کا پاک روح ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور وہ بھی آج اپنے خادموں کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ جیسا کہ شیپرڈ صاحب نے یشوع کی کتاب میں سے ہمیں پیغام دیا کہ سو وقت تو مضبوط ہو، حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، دستبردار نہ ہو، جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں۔ چاہے پاکستان میں ہو، یو ای میں ہو، یا دنیا کے کسی حصے، کسی ملک میں ہو، ہم زبور گاتے ہیں، خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کتے جاواں۔ سو میرے عزیزو، ہم جہاں کہیں پر بھی ہوں، خدا کا پاک روح ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سو ابھی ہم ایک اور گیت گائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ پروگرام ڈیووشن آورز، خاص کر ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، کمزوروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو اولاد کے لیے درخواست کرتی ہیں، اور مختلف بیماریوں میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہم آخر میں ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور میری درخواست ہے، جو بھی میرے بہن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، وہ ہمارے ساتھ ٹھہرے، اور جب دعا ہوگی تو ہمارا ایمان ہے کہ خداوند انہیں شفا دے گا، خداوند انہیں برکت دے گا، خداوند بیٹیوں کو اولاد جیسی برکت دے گا۔ سو اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں، سمیر بھائی ایک خوبصورت سا گیت۔ بیٹ کے ساتھ۔
آسمان کے تلے زمین کے اوپر، آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو۔ یسوع جیسا نام، یسوع جیسا نام، یسوع جیسا نام، یسوع جیسا نام۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر، آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو۔ یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اس کے وسیلہ سے انسان کو آزاد کیا، اس کے وسیلہ سے انسان کو آزاد کیا۔ کہہ رہی ہے ہر زبان زمین کے اوپر، کہہ رہی ہے ہر زبان زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو۔ یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ دبے تھکے مالوں کو آرام ملا، گلے دبے تھکے مالوں کو آرام ملا، جیون کی ویران نگاہ کو پھول کھلا، جیون کی ویران بگیا میں ایک پھول کھلا۔ گونج اٹھی ہے یہ صدا زمین کے اوپر، گونج اٹھی ہے یہ صدا زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو۔ یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں
کسی اور کو. یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام. آسمان کے تلے زمین کے اوپر، آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو. یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام. آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام. اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کے تلے زمین پر ہمیں ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ یسوع نام ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا ہو، چاہے زمینیوں کا یا زمین کے نیچے رہنے والوں کا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، اور اسی کے نام میں شفا ہے، اسی کے نام میں قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے. سو آئے ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے. قادر مطلق آسمانی باپ، پروگرام کے اختتام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ شیپرڈ کے لیے، خدا جس نے تیرے کلام میں سے خوبصورت آیات جو ہے وہ ہم تک منتقل کی، تیرے گہرے بیت تیرا لوگوں تک پہنچائے. اور پیارے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس سارے الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی، جس کے وسیلہ سے تیری حمد و ستائش، تیرا کلام، تیرا لوگ دوسرے ملکوں تک، اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں تک پہنچاتے ہیں. پیارے باپ اب دعا کرتا ہوں اس پروگرام میں، ڈیووشن آورز میں، جس طرح گزرے وقت میں تو نے سنبھالا، آنے والے وقت میں بھی تو ہمارے ساتھ ہو. خداوند سمیت ڈیوڈ کو اور زیادہ برکت دے، پاک روح کی معموری دے. جب انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اس کا پورا اجر انہیں عطا کر. اس طرح دعا کرتا ہوں بیٹے کیلوین خرم کے لیے، ان کی محبت کے لیے جو تیرے خادموں سے تجھ سے کرتا ہے. خدا ہمیشہ اس میڈیا کی سیٹنگ میں تیرے خادموں کی مدد کرتا ہے. اپنے بچے کو اور زیادہ حکمت سے معمور کر تاکہ وہ تیرے خادموں کی مدد کرے اور اس کا اجر اسے عطا کر، اسے برکت عطا کر. اور اب دعا کرتا ہوں خداوند ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے تیرے خادم سے دعا کی درخواست کی ہے، ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اس وقت آن لائن اس عبادت میں شامل ہے. خداوند تو ان کے جسموں سے واقف ہے، کیونکہ تو ہمارے جسموں کا بنانے والا خداوند خدا ان کے ایمان کے مطابق انہیں شفا دے. جہاں کہیں انہیں پرابلم ہے، تکلیف ہے، پریشانی، درد ہے، جو بھی خداوند ذہنی پریشانیاں ہیں وہ تیرے بیٹا یسوع کے نام سے دور ہو جائے.